بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک شخص نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے مشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اسی عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اس کی فکر میں رہی۔ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محلے میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکایک مولا آقائے دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین مع اصحاب صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا ایسی سخت پریشانی یا ایسی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 1.25 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدق دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام کے پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا 2 دفینے کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے کروفر سے عازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے سرگزشت بیان کی کہ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی بالا خانے پر کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ کنیزوں نے بتایا، اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسق دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے۔ حضور عالی جناب اس نے اسے طلب فرمائے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وہاں وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے، اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ دیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا، اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہ آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم سے چغلی کھائی تھی، بادشاہ
سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے باوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں اس سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا گیا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم نے ایسا سرزد کیا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کا قصہ منوعاً بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور علیہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعاً بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارا اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام قصہ بیان کر دیا جس کو سن کر بادشاہ صدقے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل اللہ المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایہا الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، وصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک وحججک انک حمید مجید۔